بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کی فیملی پاکستان بننے سے قبل انگلینڈ میں منتقل ہو گئی تھی۔ ان کی تیسری نسل وہاں آباد تھی۔ البتہ پاکستان بننے کے بعد ان کے خاندان کا پاکستان آنا جانا شروع ہوا۔ ان کے دادا نے عمر کے آخری حصے میں پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کاروبار کے متعلق معلومات لینا شروع کی۔ انہوں نے کلر پینٹ بنانے کی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ جہاں کاروبار چلنے لگا تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی کاروبار کے لیے پاکستان بلا لیا۔ مگر ایک دن جب انہوں نے کراچی کی سڑک پر بانی پاکستان کی بہن کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا اور اسی قوم کو اپنی مادر ملت کو گالیاں دیتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ دادا جی کے فیصلے پر ہم واپس انگلینڈ آ گئے، مگر دادا جان اپنا کاروبار سمیٹتے سمیٹتے وہیں رہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ مگر انہوں نے ہمارے دل میں ایمان، اسلام اور پاکستان کی محبت ڈال دی۔ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستانی طرز زندگی اپنایا۔ خواتین نے پردے کا خاص خیال رکھا۔ جس گلی میں ہم مقیم تھے اسے پاکستان ہوم اسٹریٹ کا نام دیا گیا۔ آج بھی میری فیملی کا ہر شخص خود کو پاکستانی کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ خیر، میں نے تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد پیرس منتقل ہو گئی، جہاں میں نے بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ میرے سینئرز نے میرے پردہ کرنے اور عبایا پہننے پر اعتراض کیا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے حجاب اور جاب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے حجاب چھوڑ دینے کی نصیحت کی اور اس کی 20 دلیلیں بھی دیں، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ جب انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پردہ نہ کروں، میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر جب میں کمپنی کے سامنے پردہ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے لگی تو میرا دل نہ مانا اور میں نے اس وقت ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے شوہر نے میری جاب چھوڑ دینے کو میری انا سمجھا اور سزا کے طور پر مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میں واپس انگلینڈ منتقل ہو گئی اور وہاں ہی اپنی عدت پوری کی۔ انگلینڈ میں جہاں ہم مقیم تھے وہاں میرے پڑوس میں ایک قطری فیملی آباد تھی۔ جب انہیں میری کہانی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری چند شرائط کے ساتھ میرا نکاح ایک قطری نژاد لڑکے فیصل سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے سعودی عرب میں بزنس شروع کیا اور ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے سعودی عرب کے ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے بینک اور پیرس کی ایک انویسٹر کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ پیرس کی کمپنی کی طرف سے جو آدمی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا وہ میرا وہی سابقہ باز تھا جس نے مجھے حجاب چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے موجودہ عربی باز کو بتائی تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہوئے معاہدہ کرنے کا اختیار دیا اور شرط رکھی کہ خاتون ہی ڈیل کرے گی۔ میرے سابقہ باز نے کافی بہانے کیے تو میرے موجودہ باز نے معاہدہ نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً میرے سابقہ باز کو ایک خاتون کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجنا پڑا۔ جس دفتر میں ڈیل ہونی تھی میں نے اس کے باہر جلی حروف میں لکھوا دیا کہ بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ جب خاتون ڈیل کے لیے پہنچی اور نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھی تو گارڈ نے اسے روک کر نوٹس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں عبایا بھی دیا جو انہیں مجبوری میں پہننا پڑا۔ جب ڈیل سائن ہوئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ میں نے ملازمت کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا اور ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اگر میں دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی تو شاید دونوں جہاں میں ددکاری جاتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج میرے پاس اللہ کے فضل سے سب کچھ پہلے سے بہترین ہے۔ ناظرین، کبھی بھی دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑیں۔ دین اسلام پر عمل ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔